ایک بڑی عظیم شخصیت کا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ عموماً جس کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی ان کا تذکرہ کم کرتے ہیں، ان کے اوپر ناراض ہیں۔ امام ہے، معصوم ہے، ان کے عقیدے کے مطابق امام معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس امام کے اوپر ناراض ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اس کی سیرت، اس کا کردار، چند جھلکیاں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 25 منٹ ہمارے پاس آئیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ان منٹوں کے اندر میں انشاءاللہ اس عظیم جنتی شہزادے کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمیت میرے اللہ تعالیٰ سمجھ کر ہم سب کو اس عظیم جنتی شہزادے کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم جنتی شہزادے کا نام ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، مرتبے کے اندر بھی، مقام کے اندر بھی حسین سے بڑے ہیں۔ پیارے حسن کا مقام، مرتبہ، عظمت، رفعت سیدنا حسین سے زیادہ ہے، اور میرے نبی نے بہت زیادہ اس عظیم شہزادے کے ساتھ محبت، الفت، مودت کا اظہار کیا ہے، اور ایک بڑی عظیم پیشین گوئی اس عظیم جنتی شہزادے کے ساتھ میرے نبی نے بیان کی ہے کہ میرا یہ بیٹا بڑا کارنامہ سر انجام دے گا، اور میں سمجھتا ہوں میرے محترم بھائیوں اس عظیم شہزادے کا جو زہد ہے، تقویٰ ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس کی مثال ہی ناممکن ہے۔ بڑا ہی عظیم انسان اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے والا، دنیا سے کنارہ کش ہونے والا یہ عظیم جنتی شہزادہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ صحیح بخاری کے اندر 2704 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کا ایک صحابی ہے حضرت ابو بکرہ نفع بن حارث رضی اللہ تعالی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منبر، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ منبر کے اوپر تشریف فرمائے، منبر کے اوپر جلوہ افروز ہے، والحسن بن علی الی جنبہ، اور سیدنا حسن ابن علی میرے نبی کے پہلو کے اندر ہے، یعنی میرے نبی کی ایک سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صحابی رسول پورا نقشہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی پہلو کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں پھر میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ سید ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان میرے نبی ان کی بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور سردار ہونے کا حق ادا کرے گا۔ کیا حق ادا کرے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میرے نبی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے اندر صلح کروا دے۔ سبحان اللہ، سید زادوں کے یہ کام ہوتے ہیں، جو سادات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صلح پسند ہوتے ہیں، وہ امن و آشتی کا پیغام دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا ان کے اندر نہیں ہوتا۔ میرے پیارے حسن ابن علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی سیرت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ
صلح پسند ہیں، امن پسند ہیں۔ اور اس حدیث کے الفاظ سننے والے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں کے دو عظیم گروہ ہوں گے دونوں گروہ مسلمان۔ وہ وقت آیا، ایک طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک طرف سیدنا حسن ہے، ان کی فوج کھڑی ہے سامنے، سیدنا معاویہ اور رضی اللہ تعالی عنہما ان کی فوج کھڑی ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں گروہ عظیم ہوں گے، دونوں گروہ مسلمانوں کے۔ معلوم ہوا کہ جو سیدنا معاویہ کی طرف تھے وہ بھی مسلمان تھے، اور جو سیدنا حسن ابن علی کی طرف تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ کسی امام کی بات نہیں ہے، یہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ سیدنا حسن کے اوپر اتنے خوش ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ سید کہلانے کا حقدار ہے۔ کہ جب یہ دو گروہوں کے اندر صلح کروا دے، یہ بھی شان سیدنا حسن ابن علی المرتضیٰ کی ہے۔ آگے سنیے میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر 2122 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی ایک دفعہ بنو قینقاع کے بازار کے اندر گئے، بازار سے ہوتے ہوئے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ بھی ہیں، بازار سے ہوتے ہوئے سیدہ فاطمہ کے گھر آ گئے۔ سیدہ فاطمہ کے گھر کے آنگن کے اندر بیٹھ گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ بچہ کدھر ہے، میرا بیٹا حسن کدھر ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد فجاء یشتد، سیدنا حسن دوڑتے چلے آئے، اللہ کے نبی کی طرف دوڑ کر آئے۔ میرے محترم بھائیوں مقدر سنیے، اس امام کا، اس پیارے حسن کا مقام و مرتبہ سنیے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمیں بھی حسن سے پیار ہے، جو حسن سے پیار نہیں کرتا اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے جو سیدنا حسن سے پیار نہیں کرتا۔ سیدنا حسن دوڑ کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں حتی عنقہ وقبلہ، میرے نبی نے اپنے بیٹے حسن کو سینے سے لگایا، میرے نبی نے اس کا بوسہ لیا، پیار کیا، اس کو چوما، اس کو پیار دیا، بوسہ دیا، فرماتے ہیں اللہم احببہ واحب من یحبہ، اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، میں محمد حسن سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ اور میرے اللہ میری تجھ سے ایک دعا ہے، جو حسن سے پیار کرے، جو میرے بیٹے حسن سے پیار کرے، جو میرے بیٹے سید سے پیار کرے، جو اس سردار سے پیار کرے، اللہ میری دعا ہے، محمد الرسول اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تو بھی اس سے پیار کر، اللہ تو اس سے بھی پیار کر جو حسن سے پیار کر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں حسن بھی پیارے ہیں، حسین بھی پیارے ہیں، سیدہ فاطمہ سے بھی ہمیں ان کے ساتھ بھی پیار ہے، اہل بیت اطہار کی جتنے افراد ہیں، ازواج رسول جتنی ہیں، سب سے زیادہ انشاءاللہ ہم اس پورے گھرانے کے ساتھ اپنی جان، اپنی مال، اپنے والدین سے بڑھ کر ان عظیم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان سے محبت کرنا محمد علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ ان سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرا ایمان اور عقیدہ ہے جس کے دل کے اندر اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں ایک رائی کے دانے کے برابر میل ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بغض ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، وہ بندہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ تو جن ہستیوں سے اللہ کے رسول محبت کرے اور ساتھ دعا کرے کہ یا اللہ تو اس کو اپنا محبوب بنا، اور اللہ جو میرے بیٹے حسن سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار کر۔ دعائیں ہیں، جو حسن سے پیار کرتا ہے وہ میرے نبی کی دعا کا مستحق بنتا ہے، جو حسین سے پیار کرتا ہے، حسن سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، میرے نبی اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، امام کائنات کی اگر
دعائیں لینا چاہتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا چاہتے ہو تو بہترین طریقہ ہے حسن سے بھی محبت کیجئے، حسین سے بھی محبت کیجئے، اور محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ حسین کا کردار بھی سب سے اعلیٰ لگے، حسن کا کردار بھی سب سے اعلیٰ لگے، میں اس کو اپناؤں، میری شخصیت کے اوپر، میری ذات کے اوپر، میرے معاملات کے اوپر حسنین کریمین کا کردار، ان کی چھاپ، ان کی سیرت، ان کے کردار کی عملی تصویر نظر آئے، پھر میں محبت کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ان کے ساتھ عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیے کچھ جھلکیاں ان کی سیرت کی سنتے ہیں کہ میرے نبی ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ نے اتنا مقام دیا کہ جلدی جوانوں کے سردار بنا دیا، اور اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی قربانی دی کہ صلح کروا کے خود دستبردار ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس عظیم شہزادی کی سیرت، سب سے پہلے ہم ان کی عبادت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سیدنا حسن کی عبادت کیسی تھی؟ عبادت کے اندر ان کا اشتیاق کیا تھا، کتنا شوق تھا؟ البدایہ و نہایہ کے مطابق سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے، با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد نماز والی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، اتنی دیر بیٹھتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا، یعنی یہ آپ کا شوقی عبادت ہے۔ ہم آتے ہیں مسجد کے اندر، ہمیں جانے کی فکر ہوتی ہے، کب جان چھوٹے، کب جماعت ہو، بار بار ٹائم پوچھتے ہیں کہ ابھی جماعت کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی ٹائم کتنا رہتا ہے۔ لیکن پیارے حسن کی سیرت و کردار دیکھیے، فجر کی نماز با جماعت ادا کی، جماعت کے بعد نماز والی جگہ پہ اتنی دیر بیٹھے رہے حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا، پھر اٹھتے، پھر ازواج مطہرات کے گھر جاتے، ان کو سلام پیش کرتے، تحفے پیش کرتے، نذرانے پیش کرتے۔ اور میرے محترم بھائیوں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ پیارے حسن نماز والی جگہ پہ کیوں بیٹھتے تھے، یا فجر کی نماز کے بعد نماز والی جگہ پہ اتنی دیر سورج کے طلوع ہونے تک کیوں بیٹھتے تھے؟ کیونکہ ان کے نانا کی حدیث ہے، ان کے نانا جان کا فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسن کے نانا جان نے فرمایا تھا کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب تک بے وضو نہیں ہوتا، جتنی دیر نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ جو نماز والی جگہ پہ بیٹھا ہے، وضو کی حالت میں بیٹھا ہے، میرے فرشتوں اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے نورانی معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں، دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ اور میرے محترم بھائیوں، کچھ وقت مل جائے، کچھ ٹائم اگر کوئی فرصت آپ کو مل جائے تو نماز پڑھنے کے بعد، جماعت کا سلام پھرنے کے بعد نماز والی جگہ پہ کچھ دیر بیٹھ جایا کریں اور سوچا کریں کہ یہاں آپ کا بیٹھنا ضائع نہیں ہے، بلکہ آسمان کے نورانی فرشتے آپ کے لیے بخشش کی، رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور کعبہ کے رب کی قسم، میرا ایمان اور یقین ہے اللہ تعالیٰ دعا کی اجازت ہی فرشتوں کو اس وقت دیتا ہے جب اللہ نے ان کی دعا قبول کرنی ہو، اللہ فرشتوں کی دعا رد نہیں کرتے، اللہ کی بڑی معصوم اور پیاری مخلوق ہے۔ تو کچھ دیر بیٹھ کے میرے محترم بھائیوں سوچا کریں کہ میرے لیے اللہ کے نورانی فرشتے بخشش کی، رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، ایک عمل سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ جامع ترمذی کے اندر 586 نمبر کے اوپر حسن درجے کی حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتى تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجۃ او عمرہ۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو جائے پھر 2 رکعتیں پڑھ لے، 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کانت لہو کاجرہ حجۃ او عمرہ، اللہ اس کو ایک حج کا ایک عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میرے محترم بھائیوں اگر بیٹھ جائیں، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ میرے نبی نے اخیر کر دی، لوگ شاید سمجھیں کہ اتنا اجر، چھوٹی سی نیکی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، حج کا اور عمرے کا ثواب مل گیا ہے۔ میرے نبی نے اتنی تاکید کی ہے، راوی بیان کرتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے 3 دفعہ کہا تامۃ تامۃ تامہ، میرے نبی نے 3 مرتبہ کہا پورے حج کا، پورے عمرے کا، پورے حج کا، پورے عمرے کا، پورے حج کا، پورے عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھا رہتا ہے مسجد کے اندر، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو پورے عمرے کا اور پورے حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے حسن بھی اپنے نانا جان کی انہی احادیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ ان کی عبادت کا شوق تھا، یہ ان کا مسجد کے ساتھ تعلق تھا، اتنا اہتمام کرتے تھے مسجد کے اندر بیٹھنے کا۔ آج میرے محترم بھائیوں دیکھیں جو ان کے ماننے والے ہیں، نام لیوا ہے، محبت کا دعویٰ، خالی دعویٰ ہے، مسجد کے اندر ان کی آمد، مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد کے ساتھ کیا ہے ان کا ربط۔ میرے محترم بھائیوں، حسن کو ماننے والا، حسین کو ماننے والا، وہ لازمی طور پر مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا، اس کو مساجد سب سے زیادہ محبوب لگتی ہوگی جو حسن و حسین کی سیرت کا ماننے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا حسن تہجد گزار بھی تھا، سیدنا حسین ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کے آخری پہر کے اندر تہجد پڑھتے تھے، سیدنا حسن کا معمول یہ تھا کہ رات کے پہلے پہر کے اندر تہجد پڑھتے تھے، رات کے شروع کے اندر ہی وہ اپنی تہجد نماز مکمل کر لیتے تھے۔ یعنی میرا حسن نمازی، میرا حسن اشراق ادا کرنے والا، میرا حسن تہجد گزار ہے، کعبہ کی رب کی قسم ہے، نماز سے محبت کرنے والے، نماز کو چاہنے والے، اللہ کی عبادت کے اندر بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنے والے کون ہیں؟ یہ اہل بیت اطہار کے عظیم فرزند جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، جس طرح وہ نماز کا اہتمام کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے اور ازواج مطہرات کو ملتے، ان کا احوال پوچھتے، ان سے خیر و عافیت پوچھتے، تو میرے محترم بھائیوں ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ امام حسین کی طرح، امام حسن کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی طرح ہم بھی نبی کی جتنی بیویاں ہیں ان سے محبت کریں، ان کو اپنی مائیں سمجھیں، وہ امہات المؤمنین ہیں، ان سے محبت، ان کے کردار کو اپنانا اپنا ایمان کا حصہ سمجھیں، کیونکہ میرا حسن ہر روز ازواج مطہرات کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کا زہد اور ان کا تقوی، ان کی سیرت کا ایک بڑا نمایاں پہلو، وہ امن کے داعی تھے، امن کے علمبردار تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا جو ان کا دور خلافت غالباً 6 مہینے یا کم و بیش رہا ہے، اس دور خلافت کے اندر سبحان اللہ سینگی لگوائی جاتی ہے امراض کے لیے، جتنا خون لگانے میں نکلتا ہے انسان کو، وہ سینگی لگانے میں اتنا خون بھی اس کے پیارے حسن کے دور خلافت کے اندر اتنا خون بھی نہیں بہایا، یعنی اتنا امن والا ان کا دور تھا، اتنا سکون اور امن والا ان کا دور تھا
تو میرے محترم بھائیوں، میرا عقیدہ اور میرا یہ منہج ہے کہ پیارے حسن امن کے داعی تھے، امن کے علمبردار تھے، اور امت کے مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ وقت آیا جب سیدنا حسن کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمانوں کا خون بہے گا، مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، ادھر سیدنا معاویہ کی فوج کھڑی ہے رضی اللہ عنہ، ادھر امام حسن کے ساتھ 90,000 امام حسن کے اوپر لوگوں نے بیعت کی ہوئی تھی، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جو سیدنا معاویہ کا کمانڈر تھا، اس نے معاویہ سے کہا تھا کہ اگر یہ لشکر حسن کا ٹکرا گیا، تیرے لشکر کے اندر جرت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ حسن کی کمانڈ کے اندر اتنا لشکر جرار کھڑا ہے، تیرا لشکر ہے معاویہ اس حسن کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یقینی طور پر میرے محترم بھائیوں، تاریخ کے اندر موجود ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اقرار کیا تھا، تسلیم کیا تھا کہ اگر حسن کا لشکر میرے لشکر سے ٹکرا جاتا تو یقینی طور پر میرا لشکر پسپا ہو جاتا اور سیدنا حسن کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا۔ اس صورتحال کے باوجود بھی جبکہ امام حسن کو پتا تھا کہ میں غالب ہوں، میری پوزیشن مضبوط ہے، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، کہتے ہیں امام حسن کہتے ہیں قانت جماجم العرب بیدی یسالمون من سالمت ویحاربون من حاربت فترکتها ابتغاء وجہ اللہ۔ سیدنا حسن ابن علی فرماتے ہیں کہ اس وقت پورا عرب میری مٹھی کے اندر ہے، تمام عرب میری مٹھی کے اندر ہے، میں جس کے ساتھ امن میں رہتا ہوں یہ بھی امن میں رہتے ہیں، میں جس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں یہ بھی اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ لیکن کیا فرماتے ہیں امام حسن؟ کیا فرماتے ہیں؟ فَتَرَّقْتُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، میں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس خلافت کو چھوڑ دیا ہے۔ میں پسند نہیں کرتا تھا کہ یہاں ٹکراؤ ہو، ٹکراؤ ہوگا تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا آپس میں خون بہے گا، مسلمان آپس میں لڑیں گے، ان کا خون بہے گا، میں یہ پسند نہیں کرتا، میں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خلافت کو چھوڑ دی ہے، خلافت کو چھوڑ دیا اور سیدنا معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دی۔ میرے پیارے حسن نے اپنے باپ علی کا ممبر منگوایا، اس ممبر کے اوپر سیدنا امیر معاویہ کو بٹھایا اور کہا اے معاویہ ہاتھ آگے کیجئے۔ سیدنا معاویہ نے ہاتھ آگے کیا۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والے سیدنا معاویہ کی کون تھے؟ امام معصوم حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہے، وہ امام غلطی نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیو ذرا سوچنے کی بات ہے، اگر انہوں نے سیدنا معاویہ کی بیعت کی ہے تو کیا انہوں نے یہ غلط کیا؟ کیا ان سے یہ غلطی ہوئی؟ نہیں غلطی ہوئی، نہیں غلطی ہوئی۔ اللہ کے نبی کے عظیم نواسے نے سب سے پہلے بیعت کی، پھر ان کا جو ان کی فوجوں کا کمانڈر تھا اس نے بیعت کی، پھر سیدنا حسین آئے، سیدنا حسن نے فرمایا حسین امیر معاویہ کی بیعت کرو، جس کی بیعت میں حسن نے کی ہے، اے حسین تم بھی اس کی بیعت کرو۔ دو اماموں نے، دو معصوم اماموں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور 20 سال تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کے اندر رہے۔ میرے محترم بھائیو یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ امام حسن اور امام حسین کی بات ہے۔ انہوں نے 20 سال تک سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کی، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اپنا امیر تسلیم کیا، ان کی خلافت کو تسلیم کیا، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ اور میرے محترم بھائیو ایک دوسرا قول ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا، کہتے ہیں وَلَكِنْ خَشِيتُ أَن يُجِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 70,000 أَوْ 80,000 أَوْ كَثُرَ أَقَلَّ۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا، اس بات سے میں خوف کھا گیا تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے قیامت کا دن ہو
اور 80,000 لوگ 70,000 لوگ یا کم و بیش لوگ اس حال میں اللہ کے پاس آئیں کہ ان کی رگوں سے خون بہ رہا ہو، ان کی رگوں سے خون بہ رہا ہو، اور وہ سب کلہم یستعد اللہ فیما حریق دمہ، وہ سب یہ اللہ سے فریاد کر رہے ہوں کہ ہمارا خون کس سلسلے کے اندر بہایا گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ لوگوں کا خون بہے۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ امن کے دائی، علمبردار، امت کی فکر کرنے والے، مسلمانوں کے خون کی عظمت کو سمجھنے والے، مسلمانوں کی حرمت کو سمجھنے والے کون تھے؟ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ سارا کچھ کر سکتے تھے، بڑا کچھ کر سکتے تھے، اتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مار کا لڑتے، معاویہ کو شکست دیتے، اپنی خلافت کا اعلان کرتے، اپنی حکومت کا اعلان کرتے، پورے علاقے کے اوپر قابض ہو جاتے، لیکن کیوں نہیں کیا کہ جو بھی شہید ہوگا، جو بھی قتل ہوگا وہ ہمارا ہی ہوگا، وہ مسلمان ہوں گے۔ سیدنا معاویہ کا گروہ بھی مسلمانوں کا ہے، ان کا گروہ بھی مسلمانوں کا ہے، اگر سیدنا حسن کے لشکر سے لوگ قتل ہوتے ہیں یا معاویہ کے لشکر سے قتل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں میرے ہیں، لہذا میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے، میرے خلافت چاہنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر خون ریزی ہو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، میرا پیارا حسن امن کا دائی تھا، علمبردار تھا، اور یہ حق بنتا ہے کہ جو ان اماموں کو ان سے سچی ایمانی عملی محبت کرتے ہیں وہ بھی صلح پسند ہو، امن پسند ہو، وہ امن کے دائی بنے، اس وجہ سے دائی بنے کیونکہ اہل بیت اطہار کے یہ عظیم فرزند یہ امن کے چاہنے والے تھے، امن عام کرنے والے تھے، مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، عامت المسلمین کے خیر خواہ تھے، سب کچھ قربان کر دیا لیکن لوگوں کا خون نہیں بہانے، خون ریزی نہیں ہونے دی۔ حق تھا، میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا حسن حق بجانب تھے، ان کا حق تھا ان کو خلافت دی جاتی، زیادہ حق کے قریب میرا حسن تھا، وہ حقدار تھے، لیکن میرے محترم بھائیوں انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خون ریز سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس اپنے حق سے دستبردار ہو کر بہت بڑی عظیم قربانی دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سیرہ اعلام النبلاء کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کتنے یہ لوگوں کے خیر خواہ تھے۔ ایک آدمی کسی ضرورت کے تحت سیدنا حسن کے پاس آتا ہے تو سیدنا حسن اس کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ راستے میں کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کے بھائی حسین کے پاس آیا رضی اللہ عنہ، لیکن وہ اعتکاف کر رہے تھے، وہ اعتکاف کی حالت کے اندر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اعتکاف کے اندر نہ ہوتا تو میں تیری مدد ضرور کرتا۔ تو محترم بھائیو، سیدنا حسن نے کیا فرمایا؟ طریق ساز جملے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے کسی کے ساتھ جانا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، امام حسن فرماتے ہیں مجھے مسجد کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت پوری کروں۔ یہ لوگوں کے خیر خواہ تھے، یہ امام، یہ جنتی نوجوان، یہ جنتی شہزادے لوگوں کے خیر خواہ تھے، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ لوگوں کی خیر خواہی کرتے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے۔ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں میں کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں۔ یہ سیرت ہے، یہ کردار ہے، یہ عملی نمونہ ہے میرے محترم بھائیو ان عظیم ہستیوں کا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، کسی کی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کریں، اس کے ساتھ جائیں۔ یہ سیرت حسن کا درس ہے، یہ سیرت حسین کا درس ہے، یہ اہل بیت اطہار کی سیرت کا درس ہے کہ کسی مسلمان کی خیر خواہی کی جائے، اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ اور یقیناً میرے پیارے حسن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہوگی، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 906 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور آگے سوال کیا گیا فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، کہ
کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین محبوب عمل ہے وہ عمل یہ ہے سرور تدخلہ علی مؤمن، وہ ایسی خوشی ہے جو کسی مسلمان کو، کسی مومن کو پہنچائی جائے۔ کیسے؟ فرمایا تکشف عنہ کربا، اس کی پریشانی دور کر کے اس کو خوشی پہنچائی جائے، او تقضی عنہ دینا، اس کا قرضہ دور کر کے اس کو خوشی پہنچائی جائے، او تطرد عنہ جوعا، اس کی بھوک رفع کر کے اس کو خوشی پہنچائی جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کے محبوب اعمال ہیں، کسی مسلمان کو خوشی پہنچائی جائے۔ یقیناً امام حسن نے اس مسلمان کو خوشی پہنچانے کے لیے آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، اور میرے نبی نے بھی فرمایا تھا وہاں پر کہ وَلَا أَنَّ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرَيْنِ فِي مَسْجِدٍ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کسی مسجد کے اندر مجھے 2 مہینے اعتکاف کرنے سے میں اس بات کو محبوب سمجھتا ہوں کہ میں کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیچھے بھی ایک واقعہ بیان کیا ہے کس طرح امام حسن اپنے نانا جان کی احادیث کے اوپر، آپ کی سنت کے اوپر کس طرح عمل کرنے والے ہیں ہو بہو۔ اور میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ شکل کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ میرے نبی سے ملتے تھے تو امام حسن ملتے تھے، اور سب سے زیادہ شان کے اعتبار میں میرے محترم بھائیوں وہ امام حسن، ان کی شان حسین سے بھی زیادہ ہے۔ میرے نبی ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے، ان کو چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، محبت کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں سے کہا کرتے تھے جو ان سے محبت کرے گا وہ میں محمد سے محبت کرے گا، جو میرے ان نواسوں سے بغض رکھے گا، جو حسن سے بغض رکھے گا، حسین سے بغض رکھے گا، گویا اس نے محمد سے بغض رکھا ہے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے میرے محترم بھائیوں، کوئی کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ جو بھی ازواج رسول کے ساتھ، نبی کی بیویوں کے ساتھ، نبی کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے نواسوں کے ساتھ، آپ کے اصحاب رسول کے کسی بھی صحابی کے ساتھ کوئی عداوت اور بغض رکھتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کا ایمان یہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم شہزادوں کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔